اس سے زیادہ کامیاب جلسہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس سے اب نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ کوئی نقصان کا ڈر ہے. خیر نقصان کا ڈر پہلے بھی نہیں تھا. اور جہاں تک میرا سوال ہے, مجھے صرف ایک بار انہوں نے دعوت دی, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ میں دعوتوں کا بہت شائق و کھانے کا تو بہت ہی لچہا آدمی جس کو نہیں ہے, تو مگر صرف ایک بار گھر پہ بلایا. البتہ اس 63 سال کی رفاقت میں ہمارے ان کے درمیان کبھی کسی بات پہ اختلاف ہی نہیں ہوا. میں آج تک یہ ابھی سوچ رہا تھا جب لوگ تقریر کر رہے تھے کہ اچھا وہ جب یہ ڈرکولا ہاؤس میں رہتے تھے تب کوئی جھگڑا ہوا ہو. نہیں. اچھا ڈرکولا ہماری ان کی ملاقات الہ آباد میں ڈرکولا ہاؤس سے شروع ہوتی ہے. الہ آباد میں ایک محلہ ہے سرائے گڑھا, وہاں ایک لکڑی کی ٹال تھی. اس لکڑی کی ٹال میں ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے ہمجماعت تھے مشتاق کالیا, انہوں نے ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا. اس کا نام ہم لوگوں نے ڈرکولا ہاؤس رکھا تھا, اس لیے کہ وہاں جاتے ہوئے کبھی کبھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ آدمی نہیں چل رہا ہے, کوئی پرچھائی ہے جو چل رہی ہے, پھر لگتا نہیں آدمی چل رہا ہے, پھر وہ یعنی خوف دہشت. لیکن شارف صاحب وہیں رہتے تھے, ہم لوگ وہیں جاتے تھے, یا شارف صاحب ہمارے یہاں جاتے تھے. اس 63 برس کی رفاقت میں آپ سوچیں کبھی ہمارے ان کے درمیان اختلاف ہوا ہی نہیں, کسی مسئلے پہ اختلاف نہیں ہوا. انہوں نے 2 بار مجھے ایک شخصی معاملے میں نصیحت کی اور سمجھایا کہ دیکھیے آپ کو فلاں آدمی سے محتاط رہنا ہے, اور اتفاق سے وہ بات صحیح نکلی. میں ایک میں تو محتاط رہا, دوسرے محتاط نہیں رہا, نقصان اٹھایا. انہوں نے بڑے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے کہا تھا نا آپ سے, بس اتنے بھی بات ختم ہو گئی. ایک ایسا شخص, اتنا بڑا مجمع, معلوم ہے کہ 10:15 بجے جلسہ ہو رہا ہے, سب لوگ بیٹھے ہیں, کسی کو کچھ ملنے کی امید نہیں ہے, اور مگر لوگ بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, دوسروں کو سن رہے ہیں, اور ایک ہی موضوع ہے اور وہ ایک شخص ہے. تو اس سے بڑا آدمی اور کون ہو سکتا ہے اس دور بلا خیز میں؟ جب موذی سرکار ہو تو کون ایسا آدمی ہوگا جس کو لوگ اتنا چاہیں؟ اس لیے کہ اس ملک سے دھیرے دھیرے محبت رخصت ہو رہی ہے اور اس کی جگہ اب نفرت لے رہی ہے. یہ حقیقت ہے, اس کو مان لیجئے اور اس سے لڑیے. مگر اس دور میں ایک آدمی, وہ بھی اردو ادب کا, سنا آپ نے؟ اگر آج کل پوچھیے کہ کہیے تو ماشاء اللہ بٹھیا, اور اس نے کہا ہاں میں کر لیا, تو اب کیا کر رہی ہے؟ شادی کی فکر کیجیے. نہیں ابھی پڑھ رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ PhD کر رہی ہے. سننے والے کا منہ میں ایسا اتر جاتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کسی نے کے تھپڑ مار دیا. وہ اردو سے PhD کر رہی, اردو سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یقین مانیں کہ جتنی خبر, جتنا اچھا رائٹ اپ یہ اردو اخبار دیتا ہے, اتنا انگریزی اخبار اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں اشتہار اس سے دگنا تگنا ہوتا ہے. تو اشتہار پڑھ کیا کریں گے ہم؟ مگر ہمارے لوگ اردو اخبار پڑھنے سے پوچھیے ٹائمس آف انڈیا ہے, ہندوستان ٹائمس ہے,
दैनिक जागरण पढ़ा था, सब पढ़ा था, उर्दू अखबार नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था भाई? इस वजह से कि उर्दू है। तो इस नफ्सियात को आज मैंने बदलते देखा कि उर्दू का एक आदमी, वो भी न किस्सा लिखना जानता है, न कहानी, न उसने शेर कहे नहीं, हाँ नहीं, खुदा का शुक्र ये शेर नहीं था, नहीं अब तक सुना चुके होते हैं, पहले कहे हैं। अच्छा तो कहे होंगे, लेकिन ये कि हमको इन्होंने कभी शेर नहीं सुनाया, वरना हमारी इनकी पड़ती नहीं। इसलिए कि शायर जो होता है वो, एक लतीफ़ा आया था कि वो देखा पुलिस के सिपाही ने कि दो आदमी आगे पीछे भागे चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कहा क्या है, रुको, क्या है, क्यों दौड़ रहे हो? कहा साहब इसने 2 गज़लें सुनाई, मैंने सुनी, मैं सिर्फ 5 शेर सुनाना चाहता, नहीं सुन रहा है, तो मैंने भी तय किया कि दौड़ा के सुनाऊंगा, जाओ। हजरत इन्होंने शेर नहीं कहे, इन्होंने तनकीद लिखी। और वाकया ये है कि अगर सबसे मुश्किल काम है और सबसे दुश्वार पर्चा, इत्तेफाक से मुझको BA पास करना पड़ा, और उस वक्त किताब नहीं आई थी जब मैंने MA किया था, तो लेकिन मुदर्रिस तो हुआ ही। तो सब तालिब इल्म पूछते थे, सर वो तनकीद वाले पेपर में नंबर कम मिलेगा, क्या करें? सीधे मैं बताता था, भैया वो पढ़ लो, जदीद तनकीद उसूल और नज़रियात। हाँ अच्छा, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से और हैदराबाद तक, मैं हैदराबाद में भी रहा और इलाहाबाद में भी, फिलहाल तो यही हूँ, तीनों जगह तालिब इल्मों से मेरा राब्ता अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होगा। लेकिन तनकीद वाले में मुझे कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता, ये उठाया और ये हवाले किया। अच्छा वो भी खुश हो जाता है। हाँ, तो वो अपना पढ़ लिख के, अच्छा और कभी ये नहीं हुआ कि उस पर, अब तो मार्कशीट मिल जाती है, हम लोग जमाने में नहीं मिलती थी, तो देखा कि तनकीद के पर्चे में किसी को भी ये नहीं हुआ कि 50 से या 58 से कम मिला हो, 60, 65, 70 ऐसे मिलता था। ये एक मुदर्रिस की तदरीस को और तालीम को इबादत समझ के अंजाम देने वाले शख्स की मेहनतों का नतीजा है। मैं तकरीबन 63 साल तो हो ही गए, ज़्यादा हो गए, तो तब से इनका साथ है। अंग्रेजी का एक लफ्ज़, अच्छा इनकी वजह से ये भी मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी अंग्रेज़ी से नहीं रही, मुझे नहीं आती थी, इनकी वजह से पढ़नी पड़ी। ये मोटी मोटी अंग्रेज़ी किताब, वो खौफनाक नाम का, वो देखिए, ये इनको पढ़िए, ये आंद्रे जीत, ये इज़रा पाउंड, अरे सुन के दिल धड़क जाता था। और खैर अब तो ये रोलां बार्थ और T.S. एलियट तो किसी हद तक गनीमत नाम है, सुनने में उतने गिरा नहीं लगते, लेकिन वो तो बड़े खौफनाक थे। और ये वो अंग्रेज़ी किताब लेके, और मेरा घर एक बहुत पतली सी गली में था, उसके बालाखाने पे जाड़े में धूप बहुत अच्छी आती थी, तो वहीं पलंग बिछा के और हम भी पढ़े रहते थे। ये भी वो किताबों का एक जैसे
4-5 بچہ کسی کے ہو بیٹا بیٹی تو سب کو ایک ساتھ کھلانا پڑے، گھر میں پٹنے کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم کھانا بھی پکائیں اور بچہ بھی کھلائیں، لے جاؤ، تو بدرجہ مجبوری وہ بچے کو لے کے جاتا ہے۔ ویسے ہی ان سب بچوں کو لیے ہوئے اور لا کے رکھ دیا، تو وہ اس کو فیرل ٹیسیلیٹ اور اتنے نام، مگر صاحب پھر وہ پڑھنا پڑا۔ اور وہی یہ مجھے ایک مصرع یاد دلاتے تھے کہ تم آخری چراغ ہو، جلنا پڑے گا تجھے، تو وہ میں اس کو پڑھ کے، اب اتنا تو ضرور ہے جناب کہ چاہے یہ خود ستائی ہو اور چاہے کچھ، میں فاروقی صاحب کی ساری تنقیدی کتابیں پڑھ چکا ہوں اور سب سمجھ میں آتی ہیں، پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ اور ہے ان کو میں نے ایک ایماندار آدمی بھی پایا جس سے مجھ کو سخت حیرت ہے، یعنی انہوں نے کبھی تعصب سے کام نہیں لیا کہ یہ ترقی پسند ہے، یہ جدیدیہ ہے، یہ ہمارے ہاں کئی ادبی گروپ ہیں، یہ بڑی ایمانداری سے جس کی جو جگہ ہوتی تھی وہ جگہ دیتے تھے۔ اور ایک روز ایسی بات ہونے لگی، کہنے لگے دیکھیے میں ظلم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ظلم؟ ہمیں یہاں تنقید میں ظلم کہاں سے آ گیا؟ کہیں دیکھیے ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کی ہو اس جگہ نہ رکھی جائے۔ تو اگر آپ کسی نقاد کو، کسی ادیب کو، کسی شاعر کو، فرض کیجئے کہ آپ محمد حسین آزاد کو وہ اس آزاد کی جگہ پہ بیٹھا دیں جو سید محمد آزاد لکھنوی تھے، تو یہ ظلم ہوگا۔ بات صحیح ہے۔ اگر آپ تنقید کے میدان میں قلم اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے سارے تعصبات اور توہمات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا شارب کی طرح سے۔ انہوں نے یہ سلیقہ بھی سکھایا، یہ راستہ بھی دکھایا اور یہ سبق بھی پڑھایا کہ اگر ذہنی ایمانداری نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے تنقید لکھنے کی؟ اور بہت سارے کام ہیں کیجیے، اور کچھ نہیں ہے تو شعر کہنے میں تو کچھ جاتا ہی نہیں۔ ہاں وہ گئے استاد کے پاس، ان کا صاحب شعر کہنا چاہتا ہوں، کہ بیٹا جایا کرو دریا کنارے، دوڑے ہوئے آئے، کہلے ہو گیا ایک مصرع، کہلے کیا؟ کہا آب دریا سبز، کہا دوسرا مصرع کہو اب جب دیا ہوا۔ تو وہ بات شاعری میں تو ہے، یہاں شعراء شاید زیادہ ہیں اس لیے ان کو ہماری بات اچھی نہیں لگی ہوگی، تو نہ لگے بھائی، سچ بولنا تو ہے ہی ہے۔ تو شعر کہنے میں ہمارے ہاں کسی کو ذرا سی بھی جھجک نہیں محسوس ہوتی، بالکل برجستہ شعر کہے گا۔ شارب نے اور تخلص ہے، نام ان کا مسیب عباس ہے، صاحب تقریر کر رہے تھے تو بار بار عباس کہہ رہے تھے، مجھے حیرت ہوئی کہ یعنی کیسے ان کو یہ بات یاد ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید 95% کیا 99% لوگ ان کو مسیب عباس کے نام سے نہیں پکارتے، شارب ہی کہتے ہیں۔ تو مگر شارب صاحب اپنے اسی نام کے ساتھ، تنقیدی نام کے ساتھ، آج بھی ان کا قلم چل رہا ہے۔ میں سب کے لیے سن چکا ہوں کہ دیکھیے 2 منٹ 20 منٹ مجھ سے یہ نہیں کہا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں گی، اور اب شاید کہیں یا کوئی گھنٹی دبائیں، لیکن نہیں کہا تو پھر بہت اچھا کیا، تھینک یو۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ
ہم لوگ تو عرف عام میں کرکٹ کی زبان میں اپنی اننگ کھیل چکے. اب آپ کی باری ہے. شارب نے ایک بڑی خوبصورت وراثت آپ کے حوالے کی ہے. اگر آپ ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، اگر آپ کو شعریات سے دلچسپی ہے، اگر آپ کو تنقید و تحقیق سے دلچسپی ہے، تو شارب کو پڑھیے. اور اس لیے پڑھیے کہ آپ کو اس وراثت کو آگے بڑھانا ہے، اس قافلے کو چلتے رہنا ہے، آپ کو رکنا نہیں ہے، بڑھتے رہنا ہے. یہی میرا خیال ہے شارب کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے. میں نے ان کو ڈرکلا ہاؤس یعنی وہ لکڑی کی ٹال سے مشتاق کالیا کے گھر بخشی بازار، اور وہاں سے پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور اس جے این یو، اور اس کے بعد پھر وہ ایک زمانے میں پبلیکیشن آفیسر بھی رہے گورنمنٹ آف انڈیا میں، وہ بھی زمانہ دیکھا. غرض کے دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا، دیوانہ اگر نہیں تو ہوشیار بھی نہیں. شعر غلط ہے، یہ دیوانے بھی تھے اور ہوشیار بھی تھے. وہ مقدس دیوانگی آپ لوگوں کو وراثت میں دے رہے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھیے. اور یہ مقدس دیوانگی ادب سے، اردو ادب سے محبت کی ہے، اسے کمتر نہ سمجھیے. جب تک ایسے آدمی کا قلم آپ کے درمیان ہے، اردو ادب کمتر نہیں ہے بلکہ کسی حد تک برتر ہے. شکریہ.